فتنہ الفوج الپاکستان کا ایک خارجی آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے ایک بڑا جذباتی پیغام دیتا ہے ٹک ٹاک پہ، جس میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بڑا پروفیشنل ہے، پاکستان کی فوج بڑی پروفیشنل ہے، عمران خان کے چاہنے والے پی ٹی آئی والے بگوڑے ڈالروں کے لیے پاکستان کی آرمی کے خلاف بونک رہے ہیں، کتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پہلے اس جہنم کے کتے کی یہ بکواس سنیں، پھر اس کو ایک کتر کی طرح اس کی پتلون اتار کے جنگی قیدی بناتے ہیں۔ جانتے ہو ایک پاکستان آرمی کا جوان اس ملک کو لے کر کیا سوچ رکھتا ہے؟ تم لوگوں کو لے کر کیا سوچ رکھتا ہے؟ اس ملک کی جو حدود ہے، جو سراؤنڈنگز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، ان کو لے کر کیا سوچ رکھتا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک غیرت مند باپ جو اپنے گھر کی چار دیواری کے بارے میں سوچتا ہے نا، اس سے 10 گنا زیادہ ایک پاک فوج کا جوان اس پاکستان کی باؤنڈریز، اس میں موجود مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب، اور اس ملک کی جتنی بھی تنصیبات ہیں، جتنی بھی اس ملک کی اکوپمنٹ ہے، الیکٹرانک سے لے کر میکینیکل سے لے کر ایک ایک چیز، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ کیمیکل انڈسٹری سے یا میکینیکل انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہو، جتنے بھی معاملات ہیں ان کو انتہائی احسن انداز کے اندر اپنے دماغ کے اندر اس چیز کو ہر وقت رکھنا اور اس کو اتنا ڈیپ روٹڈ رکھنا، یہ صرف اور صرف ایک فوجی جوان ہی کر سکتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے بھگوڑے سو کال ٹائیگرز خواب میں بھی نہیں کر سکتے۔ خواب میں سمجھتے ہو؟ خواب میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک پیچھے فوٹو لگا کر کتوں کی طرح بکواس کر سکتے ہیں۔ ان کی یہی اوقات ہے، کیونکہ یہ وہ کتے ہیں جنہیں ڈالر اصل میں کھلائے گئے ہیں، اور یہ پاکستان آرمی پہ بھونکنے والے کتے ہیں۔ اب جب کسی کو پاکستان آرمی پہ بھونکنے کا چسکا لگ جائے اور اس کے منہ کو حرام کے ڈالرز کی لت لگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کام سے باز آ جائے؟ ان کی روزی روٹی اس کام سے ہے۔ جیسے بھارت دیش کی روزی روٹی ہمارا نام لے کر موویز بنانا اور ہمارا نام لے کر بکواس کرنے پہ ہے نا، جسٹ لائک دیٹ، بالکل ایسے ہی پی ٹی آئی والوں کی جو روزی روٹی ہے وہ پاکستان آرمی کے ٹکڑے اور ان کے جو بوٹوں کے نیچے مٹی ہے نا، وہاں چاٹ چاٹ کر یہ وہ روٹی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل اوقات۔ اس سے بھی زیادہ ڈاؤن جا سکتا ہوں، لیکن پھر رزق کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔ سب سے پہلے اس کو یہ بتا دیں ہم کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ اوورسیز بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کے بھیجے گئے پیسوں پہ پلنے والے، چوکیداری کرنے والے، دروازے کے باہر کھڑے رہنے والے، راکھی رکھوالی کرنے والے یہ کتے ہیں، اور اس جیسی سوچ یہ خارجیوں کی جہنم کے کتوں کی ہے۔ یہ پاکستان آرمی کو کہہ رہا ہے کہ وہ جی ہر چیز کا، اکوپمنٹ کا، بچوں کا، خواتین کا خیال رکھتے ہیں۔ ذرا اس دگڑ دلے کو کے نطفے کو میں یہ بتا دوں کہ جس فوج کا یہ دلہ ایڈوکیٹ بن کے بکواس کر رہا ہے، اسی فوج نے سب سے پہلا قتل کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، ان کی ایمبولینس خراب کر کے، جنہوں نے یہ ملک بنایا، آزاد کروایا۔ ان خنزیروں نے، اسی فوج کے خنزیروں نے، اس کے پردادے ایوب خان نے کتیا کے گلے میں لالٹین لٹکا کے گھمایا تھا، کیونکہ لالٹین فاطمہ جناح کا انتخابی نشان تھا۔ یہ خارجی جہنم کے کتے اس پاکستان کو، اس کی عوام کو پاکستان بننے سے لے کر آج تک نوچتے آ رہے ہیں۔ کام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ملک کی حفاظت کرنی تھی۔ یہ جیسے کہہ رہا ہے نا کہ ہر چیز کو، ایکوپمنٹ کو، میکینیکل کو، الیکٹریکل کو، all that bullshit what he's talking about، کہ اس کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے پروٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ خنزیر اس کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں۔ اس پاکستان کو، اس کی قوم کو ان خنزیروں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک ملک کے اندر پروٹیکشن قانون کی ہوتی ہے، کسی مسلح جتھے کی پروٹیکشن نہیں ہوتی جس کو قانون قاعدے کا پتہ نہ ہو۔ یہ کہ جی یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ اس جرنیل اس قانون کو، اس آئین کو ہمیشہ اپنے بوٹوں تلے روندتے آئے ہیں۔ یہ بچوں کا، خواتین کا محافظ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ان دلوں نے قتل عام کی شروعات کی تھی مشرقی پاکستانیوں سے۔ انہوں نے پاکستان کو دو لخت کیا، وہاں کے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان کا مینڈیٹ چوری کیا، ان کے بنیادی انسانی حقوق چھینے، ان کو نمائندگی نہیں دی، ان پہ قبضہ کر کے رکھا۔ ان کی بس ہوگی، انہوں نے ان کتوں کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ پھر یہ کتے، جہنم کے کتے، اپنی 93,000 پتلونے وہاں پہ اتار کے پھینک کے آئے۔ یہ اتنے بہادر ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی نہیں کر سکتا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مہارنگ بلوچ کا مشہور زمانہ جملہ۔ یہ وہ بے غیرت ہیں جن کی پتلونیں بنگالیوں نے اتاری تھیں۔ جب ان کے سامنے طاقتور فوج آتی ہے تو ان کی پتلونیں اتر جاتی ہیں۔ نہتی عوام پہ گولی چلانا ان کا شیوا ہے۔ یہ کہتا ہے محافظ ہے۔ اسی بڑوے جیسا کوئی ذہنی مریض بلکہ برین واش چوپایوں نے اسلام آباد ڈی چوک میں اپنے افسر کے کہنے پہ بے درے گولی چلائی۔ مذہبی سیاسی جماعت کے کارکنوں پہ اپنے فوجی افسر کے کہنے پہ بے درے گولی چلائی۔ کشمیر میں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر فائق کے کہنے پہ وہاں پہ یہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ راکٹ لانچرز یوز ہو رہے ہیں، ڈرون استعمال ہو رہے ہیں نہتے پرامن کشمیریوں پہ، ان کی جان لینے کے لیے، ان کو خاموش کروانے کے لیے کہ وہ اپنے حقوق کی بات نہ کریں۔ 12 سیٹوں کا معاملہ ہے جس کو ان خنزیروں نے وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑوا اپنے پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہے، لیکن اس
پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کرتے آئے ہیں. یہ کتا اگر بارڈر پہ کھڑا ہو کے یہ جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرے گا تو اس کے پیو جرنیل GHQ میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کنٹرول کرنے کے پلانز بنا رہے ہوتے ہیں. جو ہے جنرل عاصم خنزیر پاکستان کے اوپر ناحق غیر قانونی طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد مسلط ہوا. اس کے لے کے آنے والے CIA امریکہ صہیونی اور یہ دلہ پاکستان کی سرحدوں کی، پاکستان کے اکوپمنٹ کی، پاکستان کے الیکٹریکل میکینیکل اکوپمنٹ کی اور بچوں کی اور خواتین کی حفاظت کی بات کر رہا ہے. ان دلوں کی وجہ سے پاکستان کا کوئی ادارہ اپنی فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر سکتا. کسی ادارے میں انٹیگریٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کر سکے. پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان کے اندر امن عامہ کو قائم رکھنے والی پولیس، وہ ان کی بی ٹیم ہے. کرپشن میں لتھڑے ہوئے یہ خنزیر پاکستان کو جہنم بنا کے کہتے ہیں کہ ہم اس کے محافظ ہیں. یہ حفاظت کر رہے ہیں. ان خنزیروں کے ہوتے ہوئے پاکستان کی گلیوں کوچوں میں بچے بچیاں خواتین محفوظ نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ ہر روز سنتے ہیں کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی موت ہوئی، کسی خاتون کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا، کسی کو لوٹا گیا، اور یہ دلے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے محفوظ کرتے ہیں. ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈالر لے کے ان پہ بھونکتے ہیں. ان بچوں سے بندہ پوچھے کہ تم لوگ کام ہی ایسے نہ کرو کہ لوگ تم پہ اعتراض کریں. خود ڈالرز کی جنگ لڑنے والے، پاکستان کو ڈالروں کے لیے امریکہ کی ہر جنگ میں دھکیلنے والے ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم ڈالروں کے لیے ان پہ بھونک رہے ہیں. یہ کیا کہ بھونک رہا ہے، یہ مخالف آوازوں پہ تنقید کر رہا ہے. ویسے تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے کہ یہ عوام کے سامنے آ کے ان پہ بھونکے. یہ رکھوالی کے لیے ہائر کیا گیا کتا، عوام کے ٹکڑوں پہ ٹیکس کے پیسے پہ پلنے والا یہ کتا عوام پہ بھونکنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی نوکری کرنے کے. لیکن یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم ڈالروں کے لیے ان خنزیروں پہ تنقید کر رہے ہیں. ہم پورا دن محنت کرتے ہیں، 12 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں، گھر واپس آ کے جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی بینڈ پیش کی ہوتی ہے، اس پہ پھرا کے ہمیں بولنا پڑتا ہے. کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے اپنے وہاں پہ موجود ہے، ہمارے اپنوں کی زندگیاں وہاں پہ اجیرن ہے، کشمیر سے لے کے بلوچستان تک. اور یہ کہتا ہے کہ ہم ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں. ڈالر اور پاؤنڈز ہم کام کر کے بناتے ہیں. اور یہ جو ہم تم لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں، تم لوگوں کے کالے کرتوت لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اپنے ملک کی محبت کے لیے کر رہے ہیں، سچ اور حق کے لیے کر رہے ہیں. اس دگڑ دلے کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس دگڑ دلے اور جس جتھے سے اس کا تعلق ہے اس کو قانون کے نیچے لے کے آنا، آئین کا تابع کرنا ہم لوگوں کا مشن ہے. ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے سوائے پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے. یہ یہاں پہ آ کے بڑوا لیکچر جاڑ رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کے عالمی انڈیکس میں پہلے نمبر پہ ہے. اسی فوج کا سربراہ جس سے اس خنزیر کا تعلق ہے وہ پاکستان کے اوپر قابض ہے، جو اس کا حق نہیں ہے. پاکستان کا آئین حکومت حکمرانی کا حق عام عوام کو، سویلینز کو دیتا ہے. بابائے قوم نے کہا تھا کہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی پالیسیز ہم سویلینز بنائیں گے، تم لوگوں کا کام حفاظت کرنا ہے، تم لوگوں کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے. لیکن یہ دلہ یہ ہمیں آ کے بتا رہا ہے کہ یہ جی ہمارے محافظ ہیں، اور PTI کے بگوڑے کسی سور کے بچے ہم پہلے ہی یہاں پہ تھے. ہمیں 15 20 سال بلکہ لوگوں کی عمریں گزر گئی ہیں بیرونی ممالک میں. جب ہم نے دیکھا کہ یہ کتے پاکستان کو پڑ گئے ہیں، عمران خان کو پڑ گئے ہیں، اس کو ناحق جیل میں ڈال دیا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس نے کوئی آئین نہیں توڑا، کوئی قانون نہیں توڑا، جیسے یہ ملک کو لوٹ کے کھا گیا 78 سال سے، اس نے پاکستان کا ایک پیسہ نہیں لوٹا. تو ہمیں بولنا پڑا. ارشد شریف کو تم لوگوں نے خنزیروں وہاں پہ کینیا میں مروا دیا. جب تم جیسے خنزیر کے بچے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھائیں گے، عوام کا خون نچوڑیں گے، تو ہم بولیں گے. ہم صرف بول سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے. طاقت کا توازن اگر برابر ہو، جیسے بنگالیوں نے کیا تھا، جیسے بلوچستان میں تم لوگوں کی پچھواڑوں پہ فائر مار کے تم لوگوں کی باڈیز کو کتوں کی طرح ذلیل کر رہے ہیں، اگر ویسے ہم کرنا شروع ہو جائے تو پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا. مارنگ بلوچ کی بات جب اپنے سے طاقتور فوج کے سامنے آتے ہیں تو ان کی پتلونیں اتر جاتی ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے بڑوا ہمیں لیکچر دے رہا ہے. خنزیر کی اولاد جا کے اپنے عاصم منیر کو کہے کہ حکومت کرنے کا اختیار یا حق تجھے نہ قانون دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ اسلام دیتا ہے، اور نہ ہی اللہ نے تجھے یہ حق دیا ہے. تجھے یہ صرف نوکری دی گئی تھی کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر، لیکن وہ خنزیر کرپشن کرتا آیا، ٹائلوں والوں سے بتا لیتا آیا، ابھی صہیونیوں کی دلالی کر رہا ہے، امریکہ کی دلالی کر رہا ہے، اور یہ بڑوا ہمیں آ کے لیکچر دے رہا ہے. اب جتنی تم بکواس کرو گے اس کا تمہیں لفظ ب لفظ سوشل میڈیا پہ جواب دیا جائے گا. تم لوگوں کی ایسی کی تیسی سالے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ پلنے والے کتے عوام کو لیکچر دیں گے. پاکستان پائند آباد. عمران خان زندہ باد.